بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم یا علی علیہ السلام مدد۔ مومن کرام، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ثانیہ ترلائی اسلام آباد، جس نے ہر ایک باضمیر انسان کو تڑپا کے رکھ دیا، اور ابھی تک وہ دل خراش مناظر جو ہیں وہ ہماری آنکھوں کے سامنے ہیں۔ شہداء کے جنازوں کی تدفین کا عمل مکمل ہو گیا، اور اس کے بعد مسلسل ایک دوسرے کے اوپر تنقید، ایک دوسرے کے اوپر کیچڑ اچھالنا، ایک دوسرے کو الزام لگانا، بلیم گیم، تہمت، یہ سارے سلسلے جاری ہو گئے۔ ہر کسی نے اپنے آپ کو سفید پوش بن کے اپنے آپ کو معصوم گرداننے کی کوشش کی، لیکن اسی اثناء میں وہ تمام چہرے جو تھے، جو زخموں سے چور تھے، جو ہاسپٹل میں تڑپ رہے تھے، اور وہ شہداء کے لواحقین جو اپنے پیاروں کو کھونے کے بعد اپنے گھروں کے دروازے کھول کے بیٹھے ہوئے تھے، وہ شاید ہماری اس تمام تنقید سے اور ہماری ایک دوسرے کے اوپر کیچڑ اچھالنے سے ان کے دلوں کو مزید تکلیف ہو رہی تھی۔ تو ہم نے کل اپنا عملی طور پر اپنا آغاز کیا، کسی پر تنقید کیے بغیر، کسی کے جس نے جو کیا، جس کو جو اچھا لگا، جس نے جس کو بہتر سمجھا، اس نے وہ کر دیا۔ ابھی ہم اس پر نہیں جانا چاہتے، نہ اس پہ بات کرنا چاہتے ہیں کہ ہم اس پر اگر اپنا وقت ضائع کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ ہم مزید قیمتی جانوں کو ضائع کر دیں۔ کل سے ہم نے اپنے سلسلے کا آغاز کیا، اور الحمدللہ کل ایک شہید اون عباس، جس کے لیے ہمارے فلوریڈا امریکہ میں جناب ریاض صاحب نے، ظفر عباس بھائی جے ڈی سی، ان کو ایک ہماری درخواست وہاں تک پہنچی، اور ان کے ذریعے اس شہید اون عباس کے لواحقین کے لیے امداد کا اعلان ہوا۔ پھر اس کے بعد حکومت نے وعدہ تو کیا، لیکن ابھی تک عملی طور پر کسی قسم کا پیکج جو ہے وہ اناؤنس نہیں ہو سکا۔ لیکن اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ بہت سے مریض جو ہیں وہ پمز ہاسپٹل میں زیر علاج ہیں، اور ان کو علاج کی وہ تمام سہولیات میسر نہیں تھی۔ کچھ ایسے شہید جن کے جنازے اپنے گھروں کو واپس چلے گئے، لیکن ان کے گھروں کے جو لواحقین تھے اور جو وہ گھر کے رہنے والے افراد تھے، ان کے زندگی کے معاملات اتنے تلخ تھے، اتنی مصائب اور آلام تھے، جس کی وجہ سے ہمیں صرف اور صرف انہیں شہداء کے گھر والوں کو صرف لفظ شہید کے اعزاز سے نہیں، بلکہ ان کو ان کے حق سے بھی نوازنا چاہیے تھا۔ تو ہم نے اس سلسلے میں اپنی محنت کو جاری رکھا، اور الحمدللہ آج اسی سلسلے کی دوسری کڑی یورپ سے تشریف لائے ہوئے پاکستان یورپ فیڈریشن کے چیئرمین اوورسیز پاکستانیوں کے روح رواں اور تمغہ امتیاز جناب چودھری پرویز اقبال لوثر صاحب جو ہیں، انہوں نے آج پیمز ہاسپٹل کا ایک مریضوں کی عیادت کی اور شہداء کے گھروں میں گئے۔ اسی میں میں یقیناً، کیونکہ جو اپنے محسنوں کو بھول جاتے ہیں، جو مشکل وقت میں آپ کے ساتھ کھڑے ہونے والوں کو آپ ہمیشہ عزت دیں، اور عزت دینی چاہیے، ان کا حق بنتا ہے۔ یوٹیوب پر رجب بٹ وہ آج ہاسپٹل میں گئے، اور ہاسپٹل کے بعد شہداء کے گھروں میں گئے، اور انہوں نے وہ دو زخمی بھائی جنہوں نے پاکستان کے ایک نیشنل ٹی وی پر اپیل کی تھی اپنی فیملی کی جانب سے کہ ان کے علاج معالجے کے لیے ان کو امداد کی ضرورت ہے، تو ہم نے بہتر نہیں سمجھا کہ وہ نسل سادات ہے، وہ حکومت کے سامنے اپنا ہاتھ پھیلائے، تو فوری طور پر رجب کی طرف سے ان کے لیے اعلان کیا گیا، جو ان کا حق تھا وہ ان تک پہنچانے کی ایک ہم نے کوشش کی۔ اور اس کے بعد یہ سلسلہ اس کو ہم نے مزید اس کو پھیلانا چاہتے ہیں، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس میں مزید بہتری سے بہتری آ سکے۔ تو اس میں آج کچھ دوست احباب کی مشاورت کے ساتھ ایک کمیٹی تشکیل دی، جس میں معروف عزادار اور 3 شعبان جشن کے حوالے سے اپنی ایک علیحدہ پہچان رکھنے والے چودھری فرخ رضا بھائی، اور جناب سید نثار کاظم شاہ صاحب المعروف جوجی شاکر سے، جناب سید حامد نقوی صاحب اسلام آباد سے، اور جناب چودھری محسن صاحب چکوال سے، جناب عمران مرتضیٰ صاحب تلا گنگ سے، جناب سید اون عباس سرگودا سے، اور چودھری آصف صاحب ترلائی کلاں سے، اور جناب ملک اظہر صاحب ترلائی کلاں سے۔ یہ ان تمام افراد پہ مشتمل ایک کمیٹی بنائی، جس میں ہم نے چاہا کہ ہم ان افراد تک پہنچیں جن کو علاج کی ضرورت ہے، ان شہداء کے لواحقین تک پہنچیں جنہیں ان کا حق جو ہے وہ ان کے دروازے تک پہنچنا چاہیے۔ تو اس حوالے سے آج وہ تمام چیزوں کا عمل جو ہے وہ جاری و ساری رہا، اور مختلف احباب کے ساتھ ہماری مشاورت بھی جاری رہی، اور میں شکر گزار ہوں ذاکر اہل بیت جناب وسیم عباس بلوچ صاحب کا، جو خدمت
دین کے ساتھ ساتھ رفائی کاموں میں اپنا ایک علیحدہ مقام رکھتے ہیں اور خدام آل محمد کے نام سے اپنی ایک NGO چلا بھی رہے ہیں، اور انہیں بھی اسی ایک پیج پہ آ کے کہا اور انہوں نے تعاون کی یقین دہانی دلائی کہ ہم بھی ایک کام جو ہے وہ مصروف ہیں، ہم بھی اس سلسلے کو لے کے چل رہے ہیں، لیکن مشترکہ طور پر ہم اس کاوش کو یقینی بنائیں گے۔ میں باقی تمام ذاکرین سے گزارش کروں گا کہ آپ بالکل آپ ان چیزوں کو چھوڑ دیں۔ اس وقت کون ٹھیک ہے کون غلط ہے، اس وقت ان مریضوں کو آپ کی ضرورت ہے، ان شہداء کے لواحقین کو آپ کی تسلی، آپ کے دلاسے آپ کی ضرورت ہے۔ ہمیں اس وقت سوشل میڈیا پر مزید اپنے جنازوں کے بعد جو ہے ان خون کے چھینٹوں کے بعد ہم نے کیچڑ کے چھینٹے جو الزامات کے وہ ایک دوسرے کے اوپر نہیں اچھالنے۔ میں جناب مرزا عاشق لوٹیا والا جو کہ اپنا ایک امید الغربہ ٹرسٹ جنہوں نے قائم کیا، میں ان سے گزارش کروں گا، میں اور دیگر ذاکرین سے میں یہ گزارش کروں گا کہ آپ کے علاقے میں جن جن شہیدوں کے جنازے واپس آئے ہیں، آپ کوشش کریں کہ ان شہداء کے لواحقین تک پہنچیں۔ اور میں اوورسیز پاکستانیوں سے گزارش کروں گا جو ہمیشہ پاکستان میں ایسی صورتحال میں سیلاب ہو یا زلزلہ ہو یا ایسی کوئی بھی صورتحال ہو، وہ پاکستان میں کھل کے پاکستانیوں کی مدد کرتے ہیں، تو یہ ہمارے بھائی ہیں، یہ ہمارا ہی حصہ ہے، ہمارا ہی ٹکڑا ہے۔ آپ یہ سمجھے کہ ہمارے ہی گھر سے ایک زخمی ہے اور ہمارے ہی گھر میں ایک لاش ہے۔ اگر آپ ایسا تصور کریں گے، ایسا سوچیں گے، تو یقیناً آپ کو مولا یہ صلاحیت دیں گے کہ آپ عملی طور پر کچھ کر سکیں۔ ہمیں اس کے لیے کوئی بینک اکاؤنٹ نہیں دینا، ہمیں اس کے لیے کچھ آپ کو یہ نہیں کہنا کہ آپ نے یہ پیسے جو ہیں یہ رقوم یہاں تک پہنچانی ہے، ہمیں تک پہنچانی ہے، نہیں، بالکل بھی ایسا نہیں۔ اگر آپ سنجیدہ ہیں اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ ان نمازیوں کے لیے، ان امام بارگاہ میں گئے ہوئے مولا کے عزاداروں کے لیے آپ کچھ کرنا چاہیں، تو ہم آپ کو مستحقین کے جو ہیں ان کے نام، ان کے ایڈریس آپ تک پہنچائیں گے۔ آپ بڑے اچھے طریقے سے، صاف شفاف طریقے سے، بڑے رازدار طریقے سے آپ ان تک ان کا حق پہنچائیں۔ آپ ہم سے وہ نام لیں، آپ ہم سے وہ نمبر لیں، اور اگر ایسے مستحقین جو جن تک اب ہماری رسائی نہیں ہے آپ کی نظر میں، وہ ہم تک پہنچ جائیں۔ ہم پوری کوشش کریں گے کہ ہم اس سانے میں بہتر سے بہتر ایک قوم کا عملی ثبوت دے سکے۔ ہمیشہ کی طرح ہم ایک بہت بڑے سانے سے گزرنے کے بعد پھر ہم ایک دوسرے کے اوپر مختلف الزامات لگا کے پھر اگلے سانے کا انتظار کرتے ہیں، پھر اس کے بعد پھر الزامات لگتے ہیں، پھر اگلے سانے کا انتظار کرتے ہیں۔ تو ایسا کرنے سے میرا خیال ہے کہ ہم عملی طور پر کچھ بھی نہیں کر سکیں گے۔ آئیں پریکٹیکلی طور پر ہم کریں، جس نے جو کیا، جو کر رہا ہے، مالک ان کو اس کی نیتوں کے مطابق اجر عطا فرمائے۔ ہمیں کسی تنظیم، کسی تحریک، کسی قیادت، کسی قائد کے ساتھ نہ کوئی اختلاف تھا، نہ کوئی اختلاف ہے، نہ ہم ان سے کوئی اختلاف رکھنا چاہتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے زخمی مریض جو ہیں وہ ہاسپٹل میں درد سے کرا رہے ہیں، وہ تکلیف میں ہیں، وہ مصیبت میں ہیں، جن گھروں کے چراغ بجھ گئے ہیں ان گھروں میں روشنی کرنے کے لیے ہم ایک امید کی کرن جو ہے وہ لے کے آنا چاہتے ہیں۔ میں تمام مومنین سے گزارش کروں گا کہ آپ ہمارے لیے دعا گو رہے کہ اللہ ہمیں یہ صلاحیت، ہمیں یہ طاقت اور استقامت عطا فرمائے کہ ہم اس فریضے کو سر انجام دے سکیں۔ تو میں تمام ذاکرین سے گزارش کروں گا، تمام بانیان سے گزارش کروں گا، پاکستان سے باہر رہنے والے تمام مومنین سے گزارش کروں گا کہ آپ اس کارواں میں ہمارا ساتھ دیں۔ حکومت سے بھیک مانگی جاتی ہے، حکومت سے اپیل کی جا سکتی ہے، یہ ریاست کا حق بنتا تھا کہ ریاست ہمیں دوسری دفعہ کہنے نہ دیتی۔ ریاست جو ہے وہ اگر ایک مین ہول میں گر جانے والوں کو ان کا حق دے دیتی ہے، یقیناً وہ بھی ایک حادثاتی موت مرتے ہیں، لیکن اگر ریاست ان کو دینا ان کا حق سمجھتی ہے، تو ہم بھی اس ملک کے باسی ہیں، ہم اس شہر میں، ہم اس ملک میں کرایہ دار نہیں ہیں، ہم تو مالک مکان ہیں۔ تو چاہیے کہ ہمارا حق بھی ہم تک پہنچے، لیکن ریاست تک ہم دروازے پہ دستک دیتے رہیں گے، اور اگر کسی ضمیر پر وہ دستک ہوئی اور کسی باضمیر نے چاہا تو انشاءاللہ ہم اس کاوش میں بھی حکومت کا شکریہ ادا کریں گے۔ ہم ان کو سر آنکھوں میں بٹھائیں گے کہ اگر آپ ہمارے شہیدوں کی عزت کریں گے، ہم آپ کی عزت کریں گے، آپ ہمارے زخمیوں سے محبت کریں گے، ہم آپ سے محبت کریں گے، لیکن جب تک حکومت کی طرف سے دروازہ نہیں کھلتا ہم اپنے شہداء کے لواحقین کو اور اپنے مریضوں کو بے آسرا نہیں دیکھ سکتے۔ تو ہم عملی طور پر میدان عمل میں آ چکے ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارا دست و بازو بنے اور کوشش کریں کہ ہم اس مشکل گھڑی میں اپنی قوم میں بہتر طریقے سے ایک قوم بن کے اپنے باقی بھائیوں کا ساتھ دے سکے۔ خداوند متعال ہم سب کو حق کہنے، حق سننے، حق سمجھنے، حق سوچنے، حق بولنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں ہمارے وقت کے امام کے ظہور میں تعجیل فرمائے۔ السلام علیکم یا علی السلام۔